الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الجن کی ابتدا سے قرآن پاک کی تفسیر سنیں گے۔ سورہ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جنات کی بہت ساری باتوں کا بیان ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الجن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اے حبیب تم فرماؤ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت غور سے سنی تو انہوں نے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف یہ وحی کی گئی کہ آپ لوگوں کو ارشاد فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے۔ اس بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے انسانوں کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے، اسی طرح جنات کی طرف بھی اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کفار مکہ کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو، قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جنات نے سنا تو وہ ایمان لے آئے، تو جب جنات سن کر ایمان لے آئیں تو اے انسانوں، تمہیں تو اس کی طرف زیادہ جلدی کرنی چاہیے کہ تم انسان ہو اور تمہارے سامنے تمہاری ہی جن سے رسول تشریف لائے ہوئے ہیں اور تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن پڑھنا جو جنات نے سنا تھا، اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ نصیبین کے کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت سنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور طائف کے درمیان نخلا نامی جگہ پر فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، تو وہاں پر نصیبین نامی علاقے کے جنات نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت سنی، متاثر ہوئے اور اپنی قوم کو جا کے بھی اسلام کی دعوت دی۔ اپنی قوم سے بھی جا کے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ان جنات کا ایمان قبول کرنے کا بیان تھا۔ روایت میں یہ ہے کہ یہ 9 جنات تھے۔ یہاں پر چونکہ بطور خاص جنات کا تذکرہ ہوا اور یہ صورت بھی سورۃ الجن ہے، اس مناسبت سے جنات کے بارے میں جو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے میں وہ عرض کرتا ہوں۔ جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے، اور یہ قرآن پاک میں ہے۔ شیطان نے جو جن تھا، اس نے یہی کہا تھا نا کہ اے اللہ، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو جنات آگ سے پیدا کیے گئے۔ اچھا، اس کے علاوہ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، یہ بھی قرآن پاک کے اندر۔ تو جنات کا آگ سے پیدا کیا جانا یہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ جنات کو بڑی طاقت دی گئی ہے، جو شکل چاہیں بنا لیں، یہ اپنی مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ ان میں جو شریر ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی طرح عقل بھی رکھتے ہیں، روح بھی رکھتے ہیں، جسم بھی رکھتے ہیں۔ ان میں اولاد کا سلسلہ بھی چلتا ہے،
ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں۔ تو یہ جنات کے بارے میں ہے۔ اچھا، جنات کے اندر مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، لیکن ان میں کفار کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ۔ پھر جنات کے اندر شر اور شرارت کا مادہ زیادہ ہے، یعنی جنات کے اندر شریف کم ہوں گے، شریر زیادہ ہوں گے، شرارت کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ جنات کا باقاعدہ وجود ہے، جیسے ہم انسان ہیں تو ہم کوئی جو ہے وہ نظر، ہم جو ہے کوئی غیبی مخلوق نہیں ہیں، ہمارا باقاعدہ وجود ہے، ہمارا جسم ہے۔ جنات نظر نہیں آتے، ہیں غیبی مخلوق، لیکن ان کا باقاعدہ وجود ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بدی کی قوت کا نام شیطان ہے، جیسے بعض جاہلوں نے یہ کہا کہ جنات جو ہے ان کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر جو برائی کی طاقت ہے اس کا نام جن ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نئی روشنی کی ہوا جن کو لگتی ہے، یا دہریت اور الحاد کی ہوا کہ سے جو متاثر ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم تو جنات پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ بھئی کیوں نہیں کرتے آپ؟ ہم نے دیکھا نہیں۔ تم نے تو بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی، تو جو تم نہیں دیکھو گے اس کا انکار کر دو گے کیا؟ نظر تو ہوا بھی نہیں آتی تو کیا ہوا کو نہیں مانو گے؟ نظر روح بھی نہیں آتی تو کیا روح کو نہیں مانو گے؟ تو نظر نہ آنا یہ تو نہ ہونے کی دلیل ہی نہیں۔ لہٰذا یہ جو آج کل بہت سارے لوگوں سے متاثر ہو کے لوگ جنات کا انکار کر دیتے، یہ بالکل باطل ہے۔ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے، اور قرآن پاک میں ایک نہیں 30 سے زیادہ مقامات پر جنات کا تذکرہ ہے۔ یہ تو پوری سورہ جن ہے، اور اس میں جگہ جگہ جنات کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کے اندر جنات کا تذکرہ، اس کے علاوہ بھی صورتوں کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا جنات کے وجود کا انکار نہ کریں کہ جنات کا وجود نہیں ہے، جنات کا وجود ہے، اور وہی ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ خلق الجان من مارج من نار، اللہ نے جنوں کو پیدا کیا اور یہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ اچھا، یہی اسی مناسبت سے ایک اور چیز بھی عرض کروں، جیسے جنات نظر نہیں آتے، اسی طرح فرشتے بھی نظر نہیں آتے۔ تو فرشتے بھی ایک نظر نہ آنے والی مخلوق ہے کہ عمومی طور پہ نظر نہیں آتے۔ اور فرشتے کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ بھی میں عرض کر دوں۔ فرشتے نوری اجسام ہیں، یہ نور سے پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ بھی جو شکل چاہیں بنا لیں، کبھی انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسری شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ انہیں حکم فرماتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا غلطی سے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ وہی کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون، یہ وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ جیسے جنات کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں نا کہ جنات بدی کی طاقت کا نام ہے، تو فرشتوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ نیکی کی طاقت قوت کا نام ہے۔ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ ایک مخلوق ہے، نور سے بنی ہوئی، ان کا وجود ہے۔ یہ زمین پر بھی ہیں، آسمانوں پر بھی ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں پر ہیں، جہاں جہاں انہیں خدا نے رکھا ہوا ہے۔ ان میں 4 فرشتے سب سے مشہور ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت علیہم الصلاۃ والسلام، جنہیں حضرت اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتوں کا بیان قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ فرشتے صرف نیکی کی قوت کا نام ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ ایسا کہنا اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب جنات نے جو باتیں کہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کی گئی کہ آپ یہ فرمائیں کہ مجھے یہ وحی کی گئی کہ جنات نے یہ کہا، جنات ایمان لائے اور انہوں نے یہ کہا، تو اب اسی کا آگے بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کوئی بیوی اور بچہ نہ بنایا،
یعنی اس نے اختیار نہیں کیا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بیوقوف ہی اللہ پر حد سے بڑھ کر بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہم نے خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ یہ جنات کی باتیں جو مزید بیان کی گئی کہ جنات نے کہا کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی اور نہ کوئی بچہ اڈاپٹ کیا کہ کسی کو اپنا بچہ اس نے بنا دیا ہو، ایسا نہیں، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بیوقوف ہی اللہ تعالیٰ پر حد سے بڑھ کر کی بات کرے گا جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اور جنات نے یہ بھی کہا کہ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن قرآن سن کے ہمیں پتہ چلا کہ انسانوں اور جنوں نے خدا پہ جھوٹ باندھا۔ انسانوں نے خدا کی طرف اولاد بھی منسوب کی، بیوی بھی منسوب کی، اور شرک بھی منسوب کیا، اور انہی کو سن کر مان کر جنات بھی ان کے پیچھے لگے، تو جنوں اور انسانوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ ہمارا تو گمان ہی نہیں تھا کہ انسان اور جن خدا پہ جھوٹ باندھ سکتے ہیں، تو ہم تو ان کی پیروی کے اندر کافر ہوئے پڑے تھے۔ لیکن جب قرآن کے ذریعے ہمیں حق پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شریک سے پاک ہے، تو اب ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا۔ مزید جنات نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا۔ یہ بڑا دلچسپ ایک امر ہے جو جنات نے بیان کیا کہ انسانوں میں سے کچھ مرد ایسے تھے جو جنات کی پناہ لیتے تھے، جنات کے مردوں کی پناہ لیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جنات کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ اب یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ پہلے یہ کہ یہ ہوتا کیسے تھا؟ اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کرتے اور کسی وادی میں کسی بیابان کے اندر قیام کرتے، خیمے لگاتے، پڑاؤ ڈالتے وہاں پر، تو وہ کہتے کہ ہم اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ لیتے ہیں۔ اب جب انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اس وادی کے جنات کے سردار کی ہم پناہ لیتے ہیں، تو سردار صاحب تو چوڑے ہو گئے نا۔ سردار صاحب نے کہا میری تو پناہ لیتے ہیں یہ، تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ انسانوں میں بھی ایک آدمی اگر آپ کے بڑا دوسروں کے اوپر روب ڈال لے اور باقی سارے اس کی واہ واہ کرنے لگیں، تو اس کے دماغ کا سریا اور جانا سیدھا ہو جاتا ہے، اس کی گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، اور اگر اس کے دو جوتے لگا دیے جائیں تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بدماش بننے کے اندر اور غنڈہ بننے کے اندر بہت بڑا عنصر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص غنڈہ گردی کرتا ہے لوگ اسے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس سے ڈرتے ہیں تو وہ اور زیادہ چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کا ڈر بڑھتا جاتا ہے، اور اس غنڈے کی جو غنڈہ گردی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی طاقت، گھمنڈ، غرور اور سرکشی کے اندر بڑھ جاتا ہے، اور اگر پہلے دن ہی 100 بندوں پہ ایک گنڈے نے آ کے روب جمایا، یہ 100 بندے مل کے اس کا دماغ ٹھیک کر دیں، اس کے بعد دوبارہ نام نہیں لے گا اس محلے کے اندر آنے کی۔ تو جیسے انسانوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت سارے انسان مل کے کسی کے سامنے جناب جی حضور کرتے پھریں اور وہ بالکل فرعون بن جاتا ہے، اسی طرح جنات کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب انسانوں نے جنات کو اپنا بڑا مان کر ان سے پناہ مانگنا شروع کر دی، ان کی پناہ مانگنا شروع کر دی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جنات کے تکبر، سرکشی اور بڑائی کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ تو یہ یہاں پر جنات نے کہا کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے ہیں، تو ان انسانوں نے جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا۔ اگر یہ نہ کرتے تو معاملہ وہاں تک نہ پہنچتا۔ اب مزید ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، یا
ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب آسان سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جنات نے، جن دوسرے جنوں سے مخاطب تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، اب یہ اپنی قوم سے جا کے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے جنوں، تم نے بھی ویسا ہی گمان کیا، جیسا تم نے گمان کیا ویسا ہی انسانوں نے گمان کیا۔ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی رسول کو دوبارہ نہیں بھیجے گا، ایسا ہی انسانوں نے گمان کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ یا کہا کہ اے جنوں، جیسے تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ مرنے کے بعد نہیں اٹھاتا، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ لیکن یہ دونوں باتیں ہی غلط تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ آگے مزید ارشاد ہوا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ پائے گا۔ یہ جنات کی آپس میں بات ہوئی۔ جنات نے کہا کہ پہلے ہم آسمانوں کی طرف جاتے تھے تو آسمان کے کنارے پر بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ فرشتے جو باتیں کرتے تھے اس میں سے چند ایک ہم بھی سنتے تھے، زمین پہ آ کے اپنے دوستوں کو، کاہنوں کو بتاتے تھے۔ ان کی آگے کاروبار چل جاتا تھا کہ لوگوں کو 2 باتیں بتائیں، 10 اپنی طرف سے ملائیں تو کاروبار چل پڑا ان کا، اور موجیں کرتے تھے۔ لیکن جنات نے کہا کہ اب ایسا ہوا کہ اب جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں شعلے ہی شعلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہاں چنگاریاں ہیں، آگ ہے کہ ہم قریب جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ماری جاتی ہے، برسائی جاتی ہے، اور ہمیں بھاگ کے نیچے آنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا اور قرآن کا نزول شروع ہوا تو آسمان کے قریب جانا جنات کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب جو قریب جائے گا اس کے اوپر شعلے پڑیں گے، آگ پڑے گی، جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک کے اندر بھی ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پہلے تو شیطان اوپر جاتے تھے، جنات اوپر جاتے تھے، اور اب داخلہ بند ہو گیا اور اوپر سے شعلے پڑنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے، بڑا شیطان، اس سے کہا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو نیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس نے اپنا لشکر بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو دنیا میں کوئی نیا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ پہاڑوں کے درمیان یا مکہ مکرمہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو لشکر نے آ کے ابلیس کو آ کے یہ بات بتائی کہ ہم نے ایک بندے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہی وہ نئی بات ہے جو زمین میں پیدا ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما رہا ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کے لیے آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کے لیے رکاوٹ قائم کر دی گئی۔ اب مزید جنات کی اور باتیں یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادًا۔ اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو آسمانوں پہ جانا جنات کا بند ہو گیا، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول بن کے آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے کہ لوگ ایمان لائیں، جنت کے مستحق بنیں،
یا لوگوں کے ساتھ، زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے کہ نہ ایمان لا کے جہنم کے مستحق بنے۔ خیر کے ارادے کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، ام اراد بہم، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ ارادہ فرمایا خیر کا، اور برائی کے ارادے کو کیا کہا گیا کہ یا شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ۔ یہ ایک حسن ادب کی تعلیم ہے کہ برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی، بھلائی کی نسبت کی جاتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ اب جنات نے مزید کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا وَلَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ زمین سے بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ یہ ان جنات کا ایمان تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم میں کچھ تو نیک ہیں، جنات میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں، تو ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے۔ اب یہ جو مومن جنات ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ زمین میں بے بس کر سکتے، نہ زمین سے بھاگ کر بے بس کر سکتے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں گے خدا کی قدرت میں ہوں گے، خدا کے قبضے میں ہوں گے۔ اب انہوں نے مزید کہا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کو سنا تو اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اس سے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ یہ ان جنات نے اپنے ایمان کا بیان کر دیا کہ جب ہم نے ہدایت کو سنا یعنی قرآن کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے کسی کمی کا خوف نہیں ہے کہ خدا اس کے اجر میں کمی کر دے گا، اور نہ اسے کسی زیادتی کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ بے جرمی اس کو سزا دے دے گا، اسے اس کا کوئی خوف نہیں۔ مزید کہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا، اور بہرحال جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ یہ ان جنات نے مزید کہا کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں کچھ ظالم، ظالم سے مراد یہاں پر مشرک کافر، تو جو اسلام لے آئے انہوں نے تو ہدایت کا ارادہ کیا، ہدایت کا قصد کیا، اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی جنات میں بھی جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات تو پہلے ہی آگ سے بنے، اب جنات آگ سے بنے، جہنم میں بھی آگ ہے، تو آگ کو کیسے سزا دے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آگ کو کیسے سزا دے گی۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات کی اس ہیئت کو بدل دے گا اور آگ کے ذریعے ان کو سزا دے گا، اور یا یہ ہے کہ جنات کی جو آگ ہے اس کی نوعیت اور ہے، اور جو جہنم کی آگ ہے اس کی نوعیت اور ہے۔ اسی جہنم کی آگ کی شدت جو ہے وہ جنات کو بھی سزا دے گی جو آگ کے بنے ہوئے۔ ہم گوشت کے بنے ہوئے نا، گوشت ہے، ہڈی ہے، تو کیا ہمیں گوشت اگر مارا جائے تو ہمیں چوٹ نہیں لگے گی؟ لگے گی۔ تو ہم گوشت کے بنے ہوئے اور گوشت ہی ہمیں مارا جائے تو ہمیں چوٹ لگے گی۔ تو اسی طریقے سے جنات آگ سے بنے ہوئے تو آگ ہی کے ذریعے ان کو بھی سزا دے دی جائے گی، اس میں تو کیسی استحالے کی بات نہیں ہے۔ اب آگے ارشاد ہوا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ آپ اپنی امت سے فرما دیں، مجھے یہ وحی کی گئی کہ انسان اگر اسلام پر سیدھے طریقے سے عمل کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ رزق عطا فرمائے گا، ان کو بہت پانی عطا فرمائے گا، ان کے لیے وسعت عیش عطا فرمائے گا، زندگی گزارنے کے اسباب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے،
یہ غلط اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ ہم عمل ہی نہیں کرتے، یا ہم عمل کرتے ہیں تو 1.5 ارب مسلمان ہیں اور 1 لاکھ بندہ عمل کر کے بولتا ہے کہ جناب ہمیں تو ہو ہی نہیں رہا۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ فرد کے اعتبار سے نہیں فرماتا، ایسا ہول فرماتا ہے، یعنی بحیثیت مجموعی قوموں کے اعتبار سے فرماتا ہے کہ مسلم امہ، مسلم قوم اگر یہ اسلام پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دریا ان کے اوپر بہا دے گا۔ لیکن عمل تو کر کے دیکھیں، عمل کرتے نہیں، یا چند افراد عمل کرتے ہیں اور بولتے ہیں جناب ہمارے لیے تو رزق کے دروازے کھولے نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرما دیتا ہے، لیکن ذرا سارے تو مل کے کریں نا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اچھا، یہ اس آیت کی ایک تفسیر تھی۔ ایک دوسری تفسیر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اے نبی آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اگر لوگ اپنے سابقہ طریقے پہ ڈٹے رہے، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ اپنی سابقہ روش کفر پہ ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب کفر کر کے بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے گا، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غافلوں کو بھی بہت عطا فرماتا ہے، لیکن ان کو کیوں عطا فرماتا ہے؟ مہلت کے طور پہ، کہ چلو تمہاری مہلت کی رسی اور ہم نے ڈھیلی کر دی اور تمہیں مہلت عطا کر دی، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے اور جب بدلہ اور سزا دیتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس دینے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے آگے خود ارشاد فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ رزق وسیع کیوں؟ تاکہ ہم بندوں کو آزمائیں اس رزق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت دے دیتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو آزمایا جائے کہ یہ سارا جمع کر کے اپنے گھر میں ہی رکھ لیتا ہے یا دوسروں کا بھی خیال کرتا ہے، یہ اس مال کو غفلت، معصیت اور گناہ میں استعمال کرتا ہے یا خدا کی بندگی اور اطاعت میں استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو مال عطا فرماتا ہے اس میں بھی امتحان ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ جب ان کو مال ملے تو امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ مال ملا تو پہلے نمبر پہ گناہ کے منصوبے شروع کہ ہاں بھی کیا کرنا ہے، اب پھر جو شباب، شراب، کباب، پھر جو الٹی چیزیں سمجھ آتی ہیں آدمی اس کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اکثر یہی دیکھا ہے کہ مال جب آتا ہے تو انسان پہ غفلت زیادہ آتی ہے، حالانکہ یہ مال بندے کی آزمائش کے لیے تھا کہ مال تو دے دیا، اب دیکھتے ہیں شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اب دیکھتے ہیں کہ خدا کی بندگی میں استعمال کرتا ہے یا نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا، قرآن سے، توحید سے، ایمان سے منہ پھیرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس عذاب میں ڈالے گا جو دم بدم بڑھتا جائے گا، جس کے اندر اضافہ ہی ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ مسجدیں اللہ کی، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی۔ کیا مطلب؟ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے، خانہ کعبہ کے باہر بھی بت تھے، صفا پر بھی بت، مروہ پر بھی بت، 360 بت مشرکوں نے مسجد حرام کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت تو کہیں بھی نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں بھی نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہے مسجد میں نہیں کرنی تو اپنے گھر میں کر سکتے، ایسا نہیں۔ شرک تو ہر جگہ شرک ہے، گھر میں کرے، بازار میں کرے یا مسجد میں کرے، لیکن مسجدیں تو بطور خاص اللہ کی طرف منسوب ہیں، ان کی نسبت شرف، نسبت شرافت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اس میں بت رکھنا تو اور برا، گھر میں بت رکھنا بھی برا، لیکن مسجد میں رکھ کے اس کی عبادت کرنا تو اس سے زیادہ برا۔ تو یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے اور معبود بنا کر اس کی عبادت کرنے، اسے پکارنے کی ممانعت ہے۔ بعض لوگ
اس طرح کی آیتیں اٹھا کے اللہ کے نبیوں پہ لگا دیتے ہیں کہ جی مسجدیں اللہ کے لیے اور مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، لہذا جو یا رسول اللہ کہتے ہو، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو وہ درست نہیں ہے، اس آیت کے خلاف ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی جہالت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر حالت نماز میں اتحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا اس طرح منع ہوتا کہ نبی کو بھی نہیں پکار سکتے، تو پھر عین نماز کے اندر اتحیات میں کہاں سے پکار آ گئی؟ نماز کے اندر پکار موجود ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، تو نبی پاک علیہ السلام کو پکار۔ تو پتہ چلا کہ اس پکار سے مراد ہے کسی کو خدا سمجھ کے پکارنا۔ خدا سمجھ کے پکارنا منع ہے، خواہ وہ نبی کو پکارا جائے یا وہ ولی کو پکارا جائے یا وہ کسی کو پکارا جائے۔ ہاں خدا سمجھ کے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے کسی اور اعتبار سے اگر پکارا جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ہجوم کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو بتائیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی کہ جب میں اللہ کی عبادت کے لیے نماز فجر میں قرآن پڑھ رہا تھا، نماز فجر پڑھ رہا تھا اور اس میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو جنات اتنی کثرت کے ساتھ جمع ہوئے کہ جیسے ہجوم ہو گیا، اور وہ ہجوم کر کے میرا قرآن سن رہے تھے، اور انہوں نے قرآن کو سن کے بڑا پسند کیا کہ سبحان اللہ، خدا کا کیسا خوبصورت کلام ہے، کتنا جو ہے وہ تعجب میں ڈال دینے والا کلام ہے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، تم فرماؤ بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، تم فرماؤ یقیناً ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ بڑے واضح الفاظ میں بتا دیں کہ میں ذاتی طور پہ تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اللہ کی عطا کے بغیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، ورنہ آپ پر جو ایمان لائے گا تو سرکار کے صدقے ہی اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی نا۔ نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے تو یہ نفع ہی ہے، حوض کوثر کے جام عطا فرمائیں گے نفع ہی ہے، حوض کوثر کے مالک ہیں تو مالک تو ہیں آپ، اور اس سے لوگوں کو نفع بھی پہنچائیں گے، شفاعت کریں گے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، شفاعت کبریٰ کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے۔ دنیا کے اندر بیسیوں سینکڑوں معجزات کے ذریعے کسی کو آنکھ عطا فرمائی، کسی کو جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ جوڑ دی، کسی کو پانی عطا فرمایا، 1400 صحابہ کرام کو پانی پلا دیا، 70 صحابہ کرام کو دودھ سے سیر کر دیا، ہزاروں صحابہ کرام کو تھوڑے سے کھانے کے اندر گزارا کرا دیا، سب نفع ہے۔ لیکن یہ سب نفع اللہ کی عطا سے، اپنے ذاتی طور پہ نہیں، سب اللہ کی عطا سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بتا دیں کہ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں اپنی ذاتی حیثیت میں، ہاں خدا اختیار دے دے تو وہ اور بات ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک چیخ مار کے پوری قوم کو ہلاک کر دیتے تھے تو نقصان کے تو مالک ہوئے، لیکن ذاتی طور پہ نہیں، اللہ کی عطا سے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر میرا کام اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات پہنچانا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، یعنی میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دنیاوی نفع بانٹتا پھروں
یا میں تمہیں دنیاوی نقصانات سے مطلع کر دوں کہ بھئی یہ ہونے والا ہے تو پیسے جمع کر لو، پہلے سے ذخیرہ کر لو، میرا کام یہ نہیں ہے۔ میں تو خدا کے پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں، لہٰذا بحیثیت ذمہ داری جو مجھے کہا گیا ہے اس کے اعتبار سے میں تمہیں خدا کی رحمت کی بشارت سناؤں گا اور خدا کے عذاب سے ڈر سناؤں گا۔ بقیہ اس کے علاوہ کوئی چیز میری ذمہ داری کے اندر نہیں، لہٰذا میرے احکام کو مانو۔ میرا کام خدا کے احکام پہنچانا ہے، ان احکام کو مانو۔ اس میں جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی تو جلد جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی تعداد کم ہے۔ کفار کو بڑا ناز تھا کہ ہماری طاقت بڑی ہے، ہماری جو ہے وہ افراد بڑے ہمارے پاس، جمہوریت ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے جو مددگار ہیں بڑے طاقتور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا نا جس دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، عذاب کا دن یا قیامت کا دن، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ طاقتور وہ ہے جس کا مددگار خدا ہے، اور تعداد بھی اسی کی زیادہ ہے جس کی طرف خدا کی حمایت ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیاوی طاقت اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے نازا نہ ہوں۔ آگے فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، تم فرماؤ میں نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں وعید سنائی جاتی ہے وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک وقفہ کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ میں تمہیں قیامت سے ڈراتا ہوں، اے لوگو میں تمہیں قیامت سے ڈراتا ہوں کہ قیامت آ جائے گی، حساب دینا پڑے گا، جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اب آئے گی کب؟ تو فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقفہ رکھا ہے کہ کچھ عرصے بعد آئے گی۔ کیونکہ کفار بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا آپ قیامت کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیں کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس سال آئے گی، کتنے سالوں کے بعد آئے گی، وہ بتائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے تھوڑی آیا ہوں کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتانے آیا ہوں کہ آئے گی، لہٰذا اس کی تیاری کرو۔ دن، مہینہ اور سال جو ہے یہ متعین کر کے تمہیں بتانے کے لیے نہیں آیا کہ فلاں سال کے فلاں دن تاریخ کو آئے گی۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے دن اور مہینہ جو ہے وہ بتا بھی دیا کہ جمعے کے دن آئے گی، لیکن کس سال آئے گی یہ نہیں بتایا۔ اس کے ابہام کی وجہ سے قیامت لوگوں کو معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ اب بقیہ یہ سوال کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس کا علم تھا یا نہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک تعداد نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہاں جو آیت کے اندر ہے کہ تم کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، تو جب تک نہیں بتایا تھا تب تک یہ تھا، اور جب بتا دیا تو اس کے بعد پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر درایت کی نفی ہے، ان ادری، مجھے درایت نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے۔ درایت کہتے ہیں اپنے عقلی قیاس سے جاننا، کہ آدمی اپنے عقل کے ذریعے کسی شے کو جان لے، اسے درایت کہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا، خدا کے بتانے سے جانتا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم ہے خدا کے بتانے سے، عقلی قیاس آرائیوں کے ذریعے قیامت کا علم نہیں ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی آیت کے تحت اگلے سلسلے کے اندر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔